الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين اے نبی کہہ دو کیا میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو مدد کرنے والا بناؤں؟ جو اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، وہ اللہ سب کو کھلاتے ہیں، کسی سے وہ کھاتے نہیں ہیں۔ کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب لوگوں میں سب سے پہلا میں فرما بردار بن جاؤں اور تم شرک کرنے والوں میں سے بالکل نہ ہونا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ جس شخص سے اس قیامت کے دن وہ عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہ کھلم کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ تم کو کوئی بھلائی پہنچائے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر پوری طاقت رکھتے ہیں اور اللہ حکمت والے بھی ہیں اور ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شہید بینی وبینکم وأوحی الی هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ أئنکم لتشهدون ان مع اللہ آلہة اخرى قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشركون۔
اے نبی ان کو کہو کہ کون سی چیز ایسی ہے جو کسی بات کی گواہی دینے کے لیے سب سے اونچے درجے کی ہو. وہ جواب نہ دیوے تو آپ ہی جواب میں کہو کہ اللہ، اور وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کے طور پر اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی ڈراؤں جن لوگوں کو قرآن پہنچ جائے. کیا سچ مچ تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی دوسرا بھی عبادت کے لائق ہے؟ تو کہہ دو کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا. تم یہ کہو کہ وہ تو صرف ایک اللہ ہے، معبود ہے. جن چیزوں کو تم اللہ تعالی کے ساتھ عبادت میں شامل کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پھر بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے نقصان کا سودا کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے. یقین رکھو ظلم کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. اس قیامت کے دن کو یاد رکھو جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے سوال کریں گے کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ شریک ہے. اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارے رب ہیں ہم تو دنیا میں شرک نہیں کرتے تھے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے، اور جو معبود انہوں نے جھوٹے بنا رکھے تھے آج وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے اور کسی کا بھی قیامت کے دن پتہ نہیں چل سکے گا. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 24 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ کیا گیا. اس دنیا میں تکلیف پہنچانا اور فائدہ پہنچانا یہ سب اللہ تعالی کے قبضے قدرت میں ہے. جس انسان کو اللہ تعالی چاہتے ہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. اگر کسی کی تقدیر کے اندر نقصان لکھا ہوا ہے، کوئی تکلیف لکھی ہوئی ہے، کوئی پریشانی اور الجھن لکھی ہوئی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دور نہیں کر سکتی. اور اگر کسی کی تقدیر میں
کوئی بھلائی لکھی ہے، فائدہ لکھا ہے، تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن اس کے اس فائدے کو، بھلائی کو دور نہیں کر سکتا۔ ہم کو دعا کی تعلیم دی گئی۔ دعا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تقدیر تک کو بدل سکتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالی نے بندے کی تقدیر میں کچھ ایسا حصہ بھی رکھا ہے کہ بندہ یہ تکلیف اس کو ہوگی، یہ بیماری ہوگی، یہ مال کا نقصان ہوگا، یہ اولاد کا نقصان ہوگا، ایسا اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ لیکن ساتھ میں وہاں یہ بھی لکھا رہتا ہے کہ اگر اس بندے نے اللہ سے دعا کی جتنی دعا کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مصیبت کو دور کر دیں گے۔ اور خدا تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہی ہے کہ یہ بندہ دعا کر کے اپنی مصیبت کو دور کروائے گا یا یہ کہ دعا نہیں کرے گا اور مصیبت اس کو ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم اس دنیا میں تقدیر کے پابند ہیں کہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہو کے رہتا ہے، لیکن ہم لوگ اس دنیا میں اسباب کو اپنانے کے بھی مکلف ہے۔ ہم لوگوں کو اسباب بھی اپنانے چاہیے، چونکہ یہ دنیا کیسی ہے، اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی کوئی چیز دنیا میں بنا سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں، لیکن خدا نے اس دنیا کا نظام ایسا رکھا ہے کہ اس میں اسباب کو لگا رکھا ہے۔ ہمارا ایمان ہے جس طرح بغیر مرد کے ہاتھ لگائے اللہ تعالی نے حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس طرح اللہ تعالی کسی دوسرے انسان کو بھی بغیر مرد کے یا بغیر عورت کے اللہ بچہ عطا فرماوے، اللہ طاقت رکھتے ہیں اس کی۔ لیکن اس دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے اسباب والا بنایا ہے کہ شادی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں۔ روزی روٹی کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر محنت کیے ہوئے روزی دے سکتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کا قصہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ وقت کے اوپر جنت سے دسترخوان کھانے کا بھرا ہوا کھنچا زمین پر اتار سکتے ہیں، لیکن اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے کہ ایک آدمی محنت کرے، کھیتی باڑی کرے، کاروبار کرے، نوکری کرے اور جا کر کے روزی کما کر کے لاوے، یہ اسباب کے ساتھ خدا نے دنیا کو جوڑا ہے۔ اب اسباب اور دعا دونوں چیزیں جمع ہوتی ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ بعض انسان ایسے ہیں جو صرف دعا کرتے ہیں، اسباب بالکل اپناتے نہیں ہیں، اور بعض انسان ایسے جو صرف اسباب پہ چلتے ہیں، دعا بالکل نہیں کرتے۔ دونوں انسان غلط کام کرتے ہیں۔ سچا پکا مومن اور اس کا طریقہ کیا؟ کسی بھی کام کے لیے جو ضروری اسباب ہے وہ اسباب اپناؤ، اللہ تعالی سے دعا بھی کرو، تو پھر اس انسان کا کام دیکھو کتنا تیزی سے آگے چلتا ہے۔ پھر یہ جو اسباب ہے نا، وہ اسباب دو طرح کے ہیں۔ ایک دنیا میں ظاہری اسباب، مثلا دکان اور روزی کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، یہ ظاہری اسباب ہوئے۔
اور ایک روحانی اسباب ہیں۔ روحانی اسباب میں کیا کیا آتا ہے کہ روزی جن چیزوں کی وجہ سے رک جاتی ہے ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی صلہ رحمی کرے گا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، حسن سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اب لوگ رشتہ داریوں کا حق ادا نہیں کرتے، لڑتے رہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑتے رہتے ہیں، ان سے بات نہیں کرتے، تعلق توڑ کے رکھتے ہیں۔ پھر آدمی سوچے کہ بھئی میرے یہاں برکت کیوں نہیں ہو رہی، تو وہ روحانی اسباب کے اندر کمی آئی اس کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی حکمت سمجھائی کہ دیکھو اللہ اگر کسی کو کوئی مصیبت، بیماری، تکلیف پہنچانے کا فیصلہ کرے تو دنیا میں کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو راحت اور فائدہ پہنچانا چاہے تو دنیا کے اندر تمہارا کوئی فائدہ تم سے چھین نہیں سکتا، سب اللہ کے قبضے میں ہیں۔ تم لوگ صحیح اسباب اپناؤ، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کام بناتے چلیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا دنیا میں اگر گواہی دینے کی ضرورت پڑے شہادت کی، اور سب سے بڑی شہادت کی ضرورت ہے نبی کی سچائی اور قرآن کی سچائی اور اللہ کے ایک ہونے کے اوپر، تو اللہ نے اس آیت میں سوال کیا کہ بتاؤ سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ سب سے بڑی گواہی وہ اللہ تعالی ہی کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی بات کو سچا کہہ دے تو اس سے بڑی گواہی کسی چیز کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے کہیں گے؟ قرآن کے ذریعے سے کہیں گے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی گواہی دے دی۔ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے یہ بھی گواہی دے دی کہ میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان پر قرآن اتارا گیا وہ سچا ہے، ان سے پہلے جو نبی میں نے بھیجے وہ سچے ہیں، ایک اللہ کی عبادت سچی ہے اور ایک اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرنا غلط ہے۔ یہ شہادت، یہ گواہی اللہ نے قرآن میں دے دی، اور یہ سب سے بڑی اور سب سے سچی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو جہنم اور عذاب سے ڈراوے۔ قرآن میں اللہ نے جہنم کی بہت ساری باتیں بیان فرمائی، عذاب کی باتیں بیان فرمائی، اور اس لیے بیان فرمائی تاکہ لوگ عذاب کی بات سن کر کے ڈر جاوے، اور جن گناہوں کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے ان گناہوں سے لوگ اپنے آپ کو بچانے والے بنے۔ ومن بلغ، اور جن لوگوں کو قرآن پہنچے ان سب لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ڈرانا چاہتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس قرآن کی نعمت کو ہم تک بھی پہنچایا۔ ایک حدیث میں ایک عجیب مضمون آیا ہے، عجیب و غریب مضمون، کہ جس آدمی کے پاس قرآن پہنچ گیا ہے، جس انسان کے پاس قرآن پہنچ گیا ہے، الحمدللہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اللہ نے ہم کو قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ جس انسان کے پاس قرآن پہنچ گیا وہ اتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ گویا کہ اس نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جیسا اس نے حضور کا دیدار کیا، اتنا بڑا وہ خوش نصیب ہے
جس نے قرآن مجید کو دیکھا پڑھا، قرآن اس کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اسی لیے کہ قرآن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے یہاں سے جو قرآن اترا اس پر حضور نے عمل کر کے دکھلا دیا۔ اسی لیے ومن بلغ میں ہم سب انسان شامل ہے، جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی جو خاص یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے واسطے ہے، اسی لیے کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب اتاری تھی، اور یہ تورات کتاب قرآن سے سینکڑوں سال پہلے دنیا میں آ چکی تھی۔ کئی سو سال پہلے تورات کتاب آئی، قرآن تو بہت بعد میں دنیا میں آیا۔ 600 سال پہلے اللہ نے انجیل کتاب اتاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو یہ تورات، یہ انجیل قرآن سے صدیوں پہلے اللہ نے دنیا کے اندر اتار دی تھی۔ اس تورات اور انجیل میں اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دی تھی کہ ہمارے آخری نبی دنیا میں آئیں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کر کے جائیں گے، ان کا کلر کیسا ہوگا، بہت گورے سفید بھی نہیں اور جو ہے ایک دم سانولا رنگ بھی نہیں، ایسا سفید رنگ جس میں لال کلر ملا ہوا ہو، ایسے سفید لال کلر کے ہمارے نبی ہوں گے۔ ان کے بال بالکل سیدھے بھی نہیں ہوں گے اور بالکل گنگریالو یعنی وانکے چوکے بھی نہیں ہوں گے، درمیان میں تھوڑے سیدھے تھوڑے وانکے چوکے، اس طرح کے بڑے خوبصورت بال ان کے ہوں گے۔ ان کا قد، ان کی باڈی کی لمبائی بہت لمبی بھی نہیں ہوگی، بالکل ٹھنگنے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے تورات میں بیان کر دی تھی، انجیل میں بیان کر دی تھی۔ آخری نبی کا چہرہ، آخری نبی کے بال، آخری نبی کا رنگ، آخری نبی کی باڈی کی سائز، آخری نبی مکہ میں ہوں گے پیدا، آخری نبی ہجرت کر کے جائیں گے کھجور کی باڑی والی جگہ پر یعنی مدینہ پاک کے اندر، سب چیزیں اللہ نے بیان کر دی تھی۔ اب یہ یہودی اور عیسائی لوگ، وہ تو ہم سے بہت پہلے کے لوگ ہیں، امت محمدیہ تو سب سے اخیر میں دنیا میں آئی، ہم سے بہت پہلے یہودی امت ہے، ہم سے 6 صدی پہلے عیسائی امت ہے۔ وہ لوگ تورات کتاب پڑھتے تو اندر دیکھتے کہ آخری نبی کیسے ہیں، انجیل کتاب پڑھتے تو پڑھتے آخری نبی کیسے ہیں۔ تو جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے 40 برس کی عمر میں، پھر 53 برس کی عمر میں حضور نے ہجرت کی مدینہ پاک کی، تو ان یہودیوں نے اپنی کتاب کو دیکھا اور حضور کو دیکھا، عیسائیوں نے اپنی کتاب کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میچ کر رہے ہیں حضور کو۔ تورات میں جو لکھا تھا ویسا حضور کو پایا، انجیل میں جو لکھا تھا ویسا حضور کو پایا۔ بلکہ میں آپ کو بتلاؤں، اس وقت جو وید ہے اس وید کے اندر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتیں ملتی ہیں کہ آخری نبی جو دنیا میں آئیں گے وہ کیسے ہوں گے۔ تو جب ان یہودیوں اور عیسائیوں نے حضور کی زیارت کی تو فوراً کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی ہے جن کے بارے میں ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک آدمی اپنی سگی اولاد کو پہچانتا ہو، اس طرح یہ یہودی اور عیسائی بھی ہمارے آخری نبی کو بالکل پہچانتے تھے، صحیح پہچانتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اور ایمان نہیں لائے، صرف ضد کے اندر
ہٹ دھرمی کے اندر، دشمنی کے اندر، عداوت کے اندر ایمان نہیں لائے۔ ایک یہودی عالم ہے بہت بڑے جو بعد میں ایمان لے آئے، ان کا نام ہے حضرت زید ابن دسینہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے توراہ اور انجیل میں حضور کے لیے جتنی باتیں پڑھی تھی وہ سب باتیں میں نے حضور کے اندر دیکھ لی، میرے دل میں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے آخری سچے نبی ہے، لیکن ایک چیز میں نے حضور کی دیکھی نہیں تھی۔ کون سی چیز؟ کا توراہ انجیل میں یہ لکھا تھا کہ جو آخری نبی دنیا میں آئیں گے ان کا حلم یعنی سہن شکتی، حلم یعنی سہن شکتی، ہر چیز کو سہن کر لینا، برداشت کر لینا، ہر چیز کو چلا لینا، یعنی جو شریعت کے خلاف نہ، تو ان کا حلم ان کے غصے کے اوپر غالب ہوگا، یعنی ان کو غصہ بھی آئے گا، اس وقت وہ بے قابو نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اس وقت پر بھی وہ سہن سے، حلم سے، نرمی سے، سمجھداری سے کام لیں گے۔ یہ جو میں نے حضور کے لیے لکھا ہوا پڑھا تھا وہ میں نے دیکھا نہیں۔ پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا قصہ پیش آیا تو میں نے عملی طور پر دیکھ لیا کہ بڑے بڑے دشمن حضور کو ستاتے، تکلیف دیتے، پریشان کرتے، لیکن حضور ان کے اوپر غصے نہیں ہوتے تھے، حلم سے، اطمینان سے ان کی بات کو حضور سہن کر لیتے تھے، برداشت کر لیتے تھے۔ کہ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کے آخری نبی ہے۔ دیکھو دنیا کا ایک قاعدہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، کوئی آدمی پیدا ہوا، پھر بڑا ہوا، پھر اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا، اس نے کوئی بہت بڑا خدمت کا کام کیا، اس نے کوئی بہت بڑا دین کا کام کیا۔ اب وہ انسان کے جو بڑے بڑے کارنامے ہوتے تو اس کی زندگی میں یا اس کے انتقال کے بعد لوگ اس کی سوانح حیات لکھتے ہیں، اردو میں اس کو سوانح حیات کہتے ہیں اور گجراتی میں اس کو جیون کتھا کہا جاتا ہے۔ آدمی خود لکھتا ہے اپنی زندگی، اس کو آتم کتھا کہتے ہیں، اور کوئی دوسرا آدمی کسی کی زندگی لکھے اس کو جیون کتھا کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اچھی کتاب ہے آپ بیتی، جس میں حضرت نے اپنی پوری زندگی لکھی، میں نے کیسی زندگی، کہاں کیا، اس طرح۔ تو آپ دنیا میں یہ آج تک دیکھیں گے کہ کوئی انسان آیا دنیا میں، اس نے کوئی بڑا کام کیا تو اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد اس کی زندگی کے حالات لوگ لکھتے ہیں، اس نے یہ کام کیا، ایسا کام کیا، ویسا کام کیا۔ لیکن کبھی ایسا سننے میں آیا کہ کوئی انسان ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی تو دنیا میں آیا بھی نہیں، اور کسی نے اس کی جیون کتھا لکھی ہو؟ پیدا نہیں ہوا جو آیا نہیں، اس کی جیون کتھا کسی نے لکھی ہو کہ اس نے زندگی کیسی گزارنی ہے دنیا میں آ کر، اور دنیا میں آ کر کیسے بڑے بڑے کارنامے کرنے؟ کبھی ایسا سنا آپ نے؟ اگر کوئی آدمی ایسا کرنے جاوے تو دنیا کہے گی کہ یہ پاگل ہو گیا۔ جیسے کوئی آدمی ابھی شادی ہوئی اور لوگوں کو کہے کہ میرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور میرا جو بیٹا ہوگا نا وہ تو بہت بڑا عالم بنے گا، پھر بہت بڑا مدرسہ بنائے گا، ہزاروں انسانوں کو پڑھائے گا، تو لوگ کہیں گے کہ بیٹا جب پیدا ہوگا تب ہوگا، ابھی تجھے ہے نا کسی سائیکریٹسٹ کو بتا کے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے بیٹھے بیٹھے، ابھی تو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اور تو ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے بہکی بہکی۔ میرے مسلمان دینی بھائیوں، بڑے سے بڑا اس دنیا میں کوئی انسان کہ جس کے دنیا میں آنے کے بعد اس نے کوئی کام کیا تو لوگ اس کی زندگی میں لکھیں گے یا اس کے مرنے کے بعد لکھیں گے؟ لیکن یہ خوبی ملی ہے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک انسان نرالے ہیں، بے مثال انسان ہے
کہ ابھی تو حضور دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ کی پیدائش سے سینکڑوں برس پہلے اللہ نے حضور کی جیون کتھا لکھ دی، جیون چرتر لکھ دیا، اور لکھنے والے بھی اللہ، بیان کرنے والے بھی اللہ، اور لکھا بھی تورات میں، انجیل میں، پچھلی آسمانی کتابوں میں کہ ہمارے آخری نبی ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ اور اس سے آگے کی بات بتلاؤ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جیون چرتر اللہ نے سینکڑوں برس پہلے لکھ ہی دیا، لیکن حضور کے طفیل میں، حضور کی برکت سے، حضور کی زندگی میں ایمان لانے والے پیارے پیارے لاڈلے لاڈلے مقدس بہت بڑے بزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ نے ان کا جیون چرتر بھی لکھ دیا۔ یہ صحابہ کی بھی خوبی ہے، جو صحابہ حضور کی زندگی میں ایمان لائے، ایمان پر ان کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے حالات کو ان کے پیدا ہونے سے صدیوں پہلے تورات میں بھی لکھ دیا، انجیل کے اندر بھی لکھ دیا۔ آج بھی تورات اور انجیل میں اتنی ساری ملاوٹیں ہو چکی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور کی صفات، حضور کی باتیں، صحابہ کے صفات، صحابہ کی باتیں آج بھی وہ ملاوٹ والی تورات انجیل میں ہم کو پڑھنے کو ملتی ہے، اور اس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دے دی ایک لفظ میں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ نبی کے صحابہ کے حالات اللہ نے تورات میں بھی بیان کیے، انجیل میں بھی بیان کر دیے۔ کتنے خوش نصیب صحابہ، کتنے سعادت مند ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کا ہم کو امتی بنایا، اور ایسے صحابہ کرام کے طریقوں پر چلنے والا ہم کو بنایا۔ یہ ہم اپنی خوش نصیبی کے اوپر جتنا خوش ہوئے وہ کم ہے کہ ایسے نرالے، ایسی خوبیوں والے نبی کا اللہ نے ہم جیسوں کو امتی بنایا، اور ایسے خوش نصیب صحابہ کے طریقوں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو چلنے والا بنایا۔ اسی لیے جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، حضور کی محبت اپنے دل میں رکھتے، حضور کا عشق رکھتے، حضور کی سنت پر عمل کرتے، ہم کو صحابہ کرام سے بھی محبت رکھنی ہے، صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے، صحابہ کے طریقوں پر بھی چلنا ہے۔ آج بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ صحابہ کرام سے جیسی محبت ہونی چاہیے اس میں بہت کمزور ہے، بہت کمی ہمارے اندر صحابہ کے معاملے کے اندر۔ سیدھی سی بات ہے کہ لاکھوں اولیاء اللہ ایک ساتھ ان کی بزرگی، ان کی ولایت، ان کا تقوی جمع ہو جائے تو بھی ایک صحابی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کو اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا، لیکن ہم بہت سے اولیاء اللہ کو الگ الگ طریقوں سے یاد کرتے ہیں، صحیح طریقے سے، غلط طریقے سے، مناسب طریقے سے، نامناسب طریقے سے، لیکن صحابہ کو ہم یاد نہیں رکھتے۔ صحابہ کرام سے جیسی محبت ایسی محبت ہم نہیں رکھتے، حالانکہ صحیح معنی میں نبی کے بعد اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت ہو تو صحابہ کرام سے سب سے زیادہ محبت، اور اس کا تو حضور نے فرمان کیا، علیکم بسنتی، میری سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ پھر آگے فرمایا اور میرے خلفائے راشدین، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی مرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ان کی سنت پر بھی تم عمل کرنا، اور میرے تمام صحابہ سے محبت کرنا، اللہ تم سے محبت کریں گے،
اور اگر صحابہ سے دل میں دشمنی رکھی، بیر رکھا، کینہ رکھا، اللہ تم سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اسی لیے صحابہ سے محبت پیدا کرو، ان کے ناموں کو اوپر سے اپنی اولاد کے نام رکھو، صحابہ کے واقعات سنو، صحابہ کے قصے سنو۔ اسی لیے حکایات صحابہ کو دھیان سے تعلیم میں سننا چاہیے، حیات الصحابہ بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں صحابہ کی پاکیزہ زندگی سیکھنے کو ملے۔ اسی لیے کہ امت تک جو دین پہنچا اس میں واسطہ ہے صحابہ کرام۔ ہمارے سامنے حضور کی سنت ہے، حضور کے طریقے، یہ کس نے ہم کو سکھائے؟ صحابہ نے سکھائے۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کر کے امانت ہم تک پہنچائی۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا دے، اور آخرت میں بھی حضرات صحابہ کرام کی جماعت میں اللہ تعالی ہمارا حشر نشر فرمائے۔ بھائی ہماری یہاں مجلس میں الحمدللہ اللہ کے بہت سے بندے بندیاں دور دراز سے بھی آتے ہیں۔ اس میں ادنا دروازے سے ایک ساتھی آتے ہیں، ان کے چچا کے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، نذیر احمد فقیر محمد ٹیلر۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اس ہفتے میں جمعرات کے دن ہمارے ایک بہت ہی قریب کے چاہنے والے، محبت رکھنے والے، بہت زیادہ دین کی فکر رکھنے والے، پاناما، جہاں میرا کئی سال سے رمضان کے علاوہ جانا ہوتا ہے، سینٹرل امریکہ میں، تو پورے پاناما ملک کے دعوت و تبلیغ کے امیر جماعت جناب حاجی احمدی بھیکھو مرحوم، جو اصلاً یہاں مانک پور ٹکولی کے رہنے والے تھے، وہ آپ دیکھیں کہ ساؤتھ امریکہ میں ایک ملک ہے ارجنٹینا، وہاں ایک مشورے میں گئے ہوئے تھے، بہت اچھے تندرست ماشاءاللہ، اور وہی مشورے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا اور ارجنٹینا ہی کے اندر ان کی تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ بہت نیوٹرل مزاج کی زندگی گزارنے والے آدمی تھے، دعوت و تبلیغ کے پورے پاناما کے امیر، اس کے علاوہ لاٹن امریکہ کے بہت سے ملکوں کی فکر بھی رکھتے تھے، اور پاناما میں جو دارالعلوم ہے اس دارالعلوم کے بھی وہ ذمہ دار تھے، اور بزرگوں سے بھی بڑا اچھا تعلق رکھتے تھے، خانقاہ سے، دارالعلوم سے، دعوت و تبلیغ سے، دین کے تینوں شعبے سے وہ بہت اچھا تعلق رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل پاناما کو اور پورے لاٹن امریکہ کو عطا فرمائے، بڑی خوبیوں کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ابھی 2 مجلس پہلے الحمدللہ سورہ مائدہ مکمل ہوئی، اور 2 مجلس سے سورۃ الانعام شروع ہوئی ہے، تو الحمدللہ سورہ مائدہ کی سی ڈی بھی تیار ہو کر آ گئی، جیسے کہ پہلی تمام صورتوں میں بھی یہی ترتیب رہی کہ صورت مکمل ہونے کے بعد اس کی سی ڈی تیار ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ جو محلے کے ساتھی ہیں ان کو سی ڈی ان کے گھر کے اوپر پہنچا دی جائے گی، اور جو ساتھی باہر سے تشریف لاتے انشاءاللہ ان کو ترتیب کے مطابق آئندہ مجلس آج ہی دے دیں گے انشاءاللہ، وہ باہر کے ساتھی سورہ مائدہ کی سی ڈی لیتے جائے۔ درود شریف پڑھ۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات
فترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا ذا الجلال والإکرام، یا حی یا قیوم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے. نفس اور شیطان کی برے ماحول کی شرارتوں سے، برے دوستوں کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ امن و امان کا ماحول قائم فرما، فتنے فساد سے حفاظت فرماؤ، لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال برکت والی روزی عطا فرما، بے گھروں کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما، اجڑوں ہوں کو آباد فرما. جو جس مصیبت میں ہے اپنے کرم سے ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ سکرات موت سے، قبر کے عذاب سے، محشر کی ہولناکی سے، پل صراط پر پھسل کر گرنے سے، جہنم کی آگ سے، آپ کے غصے اور غضب سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. دنیا اور آخرت میں آپ کی رضا ہمیں عافیت سے عطا فرما. ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے. اے اللہ ہر نوع کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما، ہر طرح کی آفتوں سے، بلاؤں سے، امتحان سے، آزمائش سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما. جن کے اوپر جن اور جادو اور نظر بد کے اثرات ہیں اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما. اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی پورے عالم میں حفاظت اور نصرت فرما. اہل حق کی نصرت فرماؤ، اہل حق کی نصرت فرماؤ، اہل حق کی نصرت فرماؤ. ہمارے تمام مظلوم بھائی بہنوں کی دستگیری فرماؤ. اس ملک میں قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کو عافیت، سلامتی، عزت، راحت کے ساتھ قائم دائم فرما. ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما. زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما. اے اللہ یہ آپ کے بندے اور بندیاں جو محض قرآن کی نسبت پر یہاں آتے ہیں اے اللہ اس حاضری کو قبول فرما. دنیا اور آخرت میں برزخ میں قرآن کے انوارات سے مالا مال فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین 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 یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.